ہم بھٹو کی طرح مر کر زندہ نہیں آنا چاہتے, ہم صرف زندہ رہنا چاہتے ہیں. وہ دیکھیں نا, ہم پر پھر خدا کا کرم بھی تو ہے. اب آپ جیسے بندے پہ تو خدا کا کرم نہیں ہو سکتا. السلام علیکم, میں ہوں اظہر سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز. اور میں ہوں آصف علی زرداری. ناظرین, جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ آج ہمارے مہمان کون ہیں, جناب آصف زورداری صاحب. آصف زورداری صاحب کیسے ہیں؟ جی بہت اچھا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ آپ سے تو کئی درجے زیادہ اچھا ہوں. ایوان صدر میں آپ کو کیا کرتے ہیں سارا دن؟ بیٹا کبھی لڈو کھیل لیتے ہیں, تو زندگی کی مصروفیات ہے, کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا. یعنی تو میں تو یعنی کہ بیٹھا ہوتا ہوں تو میرا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے, تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے. پھر کبھی دل کرتا ہے کبھی کسی کو ٹیکسٹ کر لیا, کسی کو میسج کر دیا, کسی کو پیار کا پیغام بھیج لیا. تو وہ تو زندگی کا ایک پروسیس ہے, اس میں تو ہر انسان گزرتا رہتا ہے. لیکن میری جو مصروفیات ہیں تو ان میں ٹیکسٹ کرنا, لوڈو کھیلنا اور سانپ والی گیم کھیلنا, ہاں, ساری ہماری جو ہے وہ مشکلات چلتی رہتی ہے. اچھا, آپ کا ایک حریف جیل میں ہے, دوسرا جاتی عمرہ میں, اور آپ ایوان صدر میں, یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں جی, معجزے جو ہے وہ تو ہوتے رہتے ہیں, اور یہ تو زندگی کا حصہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر معجزہ نہیں ہو تو آپ تو انسان ہی نہیں ہے. معجزے صرف آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں؟ وہ دیکھیں نا, پر پھر خدا کا کرم بھی تو ہے. اب آپ جیسے بندے پہ تو خدا کا کرم نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ بتائیں کہ ایک مولانا صاحب ہوا کرتے تھے, وہ کہاں ہیں آج کل؟ دیکھیں, آپ کی یہاں پر میں اصلاح کر دوں کہ ایک مولانا نہیں ہوتا, مولانا کئی سارے ہوتے ہیں. بس فرق اور ہوتا ہے کہ کسی نے ٹوپی پہنی ہوتی ہے, کسی نے نہیں پہنی ہوتی. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, مولانا تو کئی سارے ہوتے ہیں, آپ کون سے مولانا کی بات کر میں رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں. ہاں, تو وہ تو آپ کے جو دوست ہیں. ہاں, تو وہ تو صدر بننا چاہتے تھے, تو صدر کی جو سیٹ تھی وہ تو میں نے اپنے نام پہ الاٹ کروا رکھی تھی. تو اس وجہ سے وہ صدر نہیں بن سکے, اس وجہ سے پس منظر سے تھوڑا غائب ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو آپ کے بیٹے ہیں, وہ آپ سے خفا نظر آتے ہیں, ناراض سے رہتے ہیں. اس کی فکر آپ نہ کریں, وہ میرے بیٹے ہیں. بیٹا آپ اپنے کام سے کام رکھیں. وہ بیٹی آپ کی ہے, لیکن پارٹی کی چیئرمین وہ میرے بیٹے ہیں, ان کی فکر آپ کو کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. قوم کے لیڈر ہیں, پارٹی کے چیئرمین ہیں, وہ کیوں ناراض رہتے ہیں آپ سے؟ کوئی وجہ ہے, کوئی اختلاف ہے کوئی؟ دیکھیں, یہ باپ بیٹے کی بات ہے, آپ اپنا کام کریں, زیادہ اچھا ہوگا یہ. اچھا, وہ شادی تو نہیں کرنا چاہتے جس وجہ سے آپ سے ناراض رہتے, آپ کرنے نہیں دیتے؟ نہیں, ابھی شادی کی ان کی عمر نہیں ہے, ابھی ہم کو بہت سارے کام کرنے ہیں, جس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ابھی شادی ممکن نہیں. اور دوسری بات تو یہ ہے کہ ابھی وہ بچہ ہے, نامولود بچہ ہے ابھی وہ, تو شادی کی عمر ابھی اس کی عمر نہیں ہے. تو شادی کی جب عمر ہوگی تو ہم کر دیں گے, اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. زورداری صاحب یہ اب ضروری تھوڑی نا ہے کہ آپ کی طرح, آپ جس طرح آپ کو شادی میں مشکلات پیش آئی تو ان کو بھی مشکلات پیش آئیں گی. ان کے لیے تو رشتوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے نا. اچھا, زورداری صاحب یہ بتائیں کہ آپ آصفہ بھٹو کو بھی قومی اسمبلی میں لے آئے ہیں, بلاول پہلے موجود ہے, آپ کی سسٹر بھی موجود ہے, کیا پورے خاندان کو قومی اسمبلی میں لے آنا ہے؟ خاندان ہمارا ہے کہ آپ کا ہے؟ آپ کا ہی ہے. ہمارا خاندان ہے, تو ہماری تو یہ نسل چلی آ رہی ہے نا. آپ دیکھیں گے کہ ایک نسل ہے جو پیچھے سے سیاست میں آ رہی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی آئے گی. تو اس میں تو آپ کی بات کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی. انتہائی بیتوقع سوال کیا ہے آپ نے. اچھا, کسی ایک میں کا انتخاب کرنا ہو تو آپ کس کا کریں گے؟ فار ایگزامپل کہ بلاول اور آصفہ بھٹو. آصفہ کو. اسی طرح آپ نواز شریف یا عمران خان؟ عمران خان تو ہمارے زیادہ ہی محسن ہے, لیکن وہ ایک اور بات ہے کہ وہ ہم سے خفا ہو جاتے ہیں. دیکھیں جی, سیاست کا جو میدان ہے اس میں میں نے کبھی کسی کے ساتھ پرسنل ایشوز نہیں رکھے, لیکن خان صاحب تو وہ انسان ہے جو باقاعدہ مجھے ٹارگٹ کر کے کہتے تھے کہ میری بندوق کے نشانے پہ میں ہوں. ابھی میں سیاسی بندہ ہوں, ایک میں چاہوں گا کہ جمہوریت آگے پروان چڑھے. یہ عمران خان صاحب اگر میرے ساتھ اختلاف رکھیں گے تو اس کے جو ہے وہ نتائج کوئی مثبت تو نہیں آئیں گے, پھر ملک انہی راہوں پہ ہوگا جس پر آج کل چل رہا ہے.
मरियम नवाज या मुराद अली? अब यहाँ पर मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि मेरी वालिदा मोहतरमा जो है वो मुझे बचपन में एक किस्सा सुनाया करती थी कि एक मेंढक होती है और एक बिच्छू होता है। तो एक दिन बिच्छू जो है मेंढक से कहता है कि मुझे ये जो दरिया है इसकी आप ज़रा सा पार लेकर चले। तो इस पर वो जो है वो मेंढक कहती है कि आप तो बड़े हरामजादे हो, बड़े हरामखोर हो तो आप तो मुझे पीठ पे काट लोगे। तो उस पर वो बिच्छू कहता है कि मैं नहीं काटूंगा। वो अलग बात है कि मैं आदत से मजबूर हूँ, लेकिन अब बात करने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब जो है वो मुझे बिच्छू समझते थे वो मुझे, इस वजह से वो मुझे अपने साथ लेकर नहीं चल सके। फिर वो आज वो कहते थे कि भाई आप मुझे काटोगे, लेकिन आज खुद काट के जेल में बैठे हुए हैं। आपने बिच्छू का किरदार अदा किया है, तहरीक अदम एतमाद ले आए और उनकी हुकूमत को फारिग करवा दिया। हमने देखें, आपकी इत्तला कमज़ोर होती है, आप कभी बात को एक्यूरेट नहीं करते, बात को घुमा देते हैं, बात की पस मंज़र को आप नहीं समझते। हाँ जी, पस मंज़र क्या है? पस मंज़र तो बहुत तवील है जो आपकी समझ में नहीं आएगा। समझ से बालादार है। आप ना किसल अकल है आप ना किसल अकल है, आपको बात समझ नहीं आएगी। अच्छा सॉरी जरदारी साहब, ये बताएं, दोबारा कहिएगा। सॉरी जोरदारी साहब, जोरदारी साहब ये बताएं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद हुए कोई 17 साल हो गए हैं, आप अकेले हैं, तो अकेले कैसे गुजारा होता है आपका? तो ये बात आपको किसने किया कि हम अकेले तो हम नहीं हैं। वो और बात है कि ये ज़िंदगी का सफ़र है, कट ही जाएगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये ज़िंदगी का सफ़र है, ज़िंदगी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से जो है परवान चढ़ती है। दूसरी शादी के बारे में कभी सोचा अकेले रह के? शादी के बारे में तो हमने सोचा हुआ है, लेकिन उसका एक मुकर्रर वक्त है, उस वक्त से पहले हम शादी नहीं कर सकते। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि वो वक्त मुकर्रर कर दे, वो इंशाल्लाह आएगा। अयान अली को आपकी डार्लिंग कहा जाता है, ये क्या माजरा है? तो डार्लिंग जो कहा जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, डार्लिंग तो हम सब की है, हम भी तो किसी की डार्लिंग है। सही है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं आपको सड़कों पर घसीटूंगा, क्या उन्होंने आपको घसीटा? कहाँ तक घसीटा? देखें, घसीटने की जो बात की है आपने, तो जो मुझे घसीटने की बात करते थे तो वो तो खुद घसीट रहे होते हैं, कभी इस्लामाबाद से रावलपिंडी, कभी रावलपिंडी से इस्लामाबाद, तो वो तो घसीट ही रहे हैं ना खुद, हमें क्या घसीटेंगे वो। अच्छा, मोहसिन नकवी एक नाम है पाकिस्तान की सियासत में आजकल, वो पहले वज़ीर आला पंजाब रहे 1 साल तक, फिर वज़ीर दाखिला, फिर चेयरमैन PCB भी साथ हैं, सेनेटर भी मुंतखब हो गए, तो उन पर आपका हाथ है? हमारा हाथ किसी पर नहीं है, हमारा हाथ खुद पे है, और जब हमारा हाथ खुद पर होता है तो हम पूरी सियासत में अपना हाथ रख ही देते हैं। आप कह सकते हैं कि हमने सियासत के मैदान में अपने घोड़े छोड़े हुए हैं। क्या छोड़े हुए हैं? घोड़े, सियासी घोड़े छोड़े हुए हैं हमने। वही घोड़े जिनको मुरब्बे खिलाते थे आप? मुरब्बे भी खिलाते हैं और भी बहुत सारी उसकी होती हैं, डिशेस होती हैं उसकी। कहा जाता है कि जो जरदारी साहब, कहा जाता है कि मोहसिन नकवी को आपने नवाजा है, इसमें कितनी ताकत है? तो मोहसिन नकवी साहब तो हमारे बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं हमारे, तो वो तो एक फर्मा बरदार से बच्चे हैं, तो उस पर हमने अपना हाथ रख दिया है। तो इस पर मेरा नहीं ख्याल कि आप इख्तलाफ होना चाहिए किसी को। अच्छा, ज़िंदगी में कितनी करप्शन की है आपने? हम तो ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिसका कोई हिसाब रखा जाए, हम तो हर काम बेहिसाब करते हम तो मोहब्बत भी बेहिसाब करते हैं। जरदारी साहब ये बताएं कि आपको मिस्टर 10% क्यों कहा जाता है? गलत इतला है आपकी, आपने इतला को दुरुस्त करें। हमें तो मिस्टर आप 100% कहें। अच्छा, जो हमारी शख्सियत है, जितना भी काम करते हैं 100% करते हैं, उसकी लिमिटेशन को कम नहीं कर सकते आप, उसकी लिमिटेशन का जो दरार है वो 100% से भी ऊपर जाता है। जरदारी साहब ये बताएं कि बिलावल वज़ीर आज़म तो बन नहीं सका, तो उसकी शादी कब कर रहे हैं? उसको दुल्हा ही बना दें।
تو آپ کے سوال کا میرے خیال میں پہلے جواب دیا تھا. اب وقت کو آگے کرنے کے لیے آپ وہ سوال پوچھ رہے ہیں, میرا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہیں آپ. نہیں پھر بھی بتا دیں. آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے. اچھا. اس طرح کے بیتوکے میں نہیں سمجھتا کہ سوال کا کوئی جواب دیا جا سکتا ہے, کیونکہ شادی کوئی ضروری کام نہیں ہے. ضروری کام جو ہے وہ خدمت ہے. خدمت کا ایک مینڈیٹ سیٹ کریں, ایک معیار بنانا چاہتے ہیں ہم. پاکستان, آپ کراچی چلے جائیں, سندھ چلے جائیں, آپ کو چپے چپے پر آپ کو ہماری خدمت کے آثار دکھائی دیں گے. اچھا زرداری صاحب, جب آپ صدر نہیں بنے تھے دوسری بار اور آپ پر مقدمات چل رہے تھے, خبریں آئی تھی کہ آپ ہسپتال میں ہیں, پھر بیمار ہوئے, لاغر ہوئے, اور پھر پتہ چلا کہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی, یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں جی, سوشل میڈیا کا دور ہے. سارے بچے بلونگڑے جو ہے وہ اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہوئے کبھی کس کو مار دیتے ہیں, کبھی نعمان اجاز کو مار دیتے ہیں. تو ہر کوئی مڑا ہوتا ہے. آپ وہ الگ بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ اتنے نہیں ہیں, ورنہ آپ بھی تو مر چکے ہوتے. لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں پر مرنے کی میری بات ہے تو ہم ابھی نہیں مریں گے. ہمیں پاکستان کی خدمت کرنی ہے, سندھ کو اوپر لے کر جانا ہے, پاکستان کی ایک صحیح معنوں میں خدمت کرنی ہے, اور تب تک ہماری مرنے کی کوئی چانس نہیں. آپ بھٹو کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں, جس طرح بھٹو زندہ ہے کے نعرے لگتے ہیں؟ ہم بھٹو کی طرح مر کر زندہ نہیں رہنا چاہتے, ہم صرف زندہ رہنا چاہتے ہیں. اور ہماری خدا تعالیٰ سے دعا ہوگی کہ وہ ہمیں ایک بڑی لمبی عمر تک ہمیں زندہ رکھیں, حیات رکھیں, تاکہ آپ جیسی نسل کے لیے ہم کچھ کر سکیں, خدمت کر سکیں. اور باقی جو اینڈ میں کہنا چاہوں گا, یہ بھٹو صاحب آپ کی خدمت کو سلام ہے. تو جی ناظرین, ایک زرداری سب پہ باری. زرداری صاحب بیمار بھی رہے, بستر مرگ پر بھی رہے, لیکن پھر بھی وہ صدر پاکستان دوبارہ بنے اور قوم کو سرو کر رہے ہیں. تو ناظرین, ہم اگلے جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں ایک نئے کریکٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.